بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی علیہ السلام مدد۔ امام سجاد علیہ السلام کی اہل بیت کے ساتھ مدینہ کی طرف واپسی۔ ارباب تاریخ لکھتے ہیں کہ یزید نے اپنی شقاوت کا مظاہرہ کیا اور ظلم کیے، لیکن جب شامیوں کو حقائق کا علم ہوا کہ یہ باغی نہیں بلکہ خانوادہ پیغمبر ہیں، تو یزید نے اہل بیت کو شام میں قیدی کرنا مصلحت کے خلاف سمجھا، لہٰذا اس نے اہل بیت کے واپس مدینہ جانے کے لیے انہیں سواریاں دے کر اور دیگر انتظامات کر کے نعمان بن بشیر کو 500 سپاہی دے کر سفارش کی کہ ان کو حفاظت کے ساتھ مدینہ پہنچا دو۔ جوں ہی ان بیوگان ستم دیدہ مستورات کا قافلہ روانہ ہوا، گریہ و زاری کی صدائیں بلند ہوئیں، کیونکہ مدینہ سے روانہ ہوتے وقت کا سماع اور حضرت عباس علیہ السلام اور علی اکبر علیہ السلام کے انتظامات یاد آئے تو گریہ و زاری ہونے لگی۔ لیکن اب واپس مدینہ کو جا رہے تھے تو کس قدر غربت، مظلومیت کے ساتھ غموں اور مصیبتوں کو جھیل کر جا رہے تھے، اس لیے بہت غمزدہ ہو کر رونے لگے۔ جو شخص سفر پر جاتا ہے وہ وطن جاتے وقت بہت خوش ہوتا ہے، خصوصاً جو سفر میں تکلیفیں اٹھائے، دکھ دیکھے تو وہ وطن کو جاتے ہوئے خوش ہوتا ہے۔ لیکن اہل بیت علیہ السلام وطن جاتے وقت خوش نہ تھے بلکہ رو رہے تھے۔ وہ بار بار ٹھنڈی آہیں بھرتے اور دیگر مصائب سے روانگی مدینہ ایک خود مصیبت تھی، اور دکھ تھا کہ بغیر جوانوں اور امام حسین علیہ السلام کے جا رہے تھے، بجائے امام حسین علیہ السلام کے ان کا سر اور خون آلود قمیص ساتھ لے جا رہے ہیں، بہت حسرتوں سے جا رہے ہیں۔ مدینہ سے روانگی یاد آتی تھی کہ اس وقت کتنے شان و شوکت سے چلے تھے اور کس قدر پردے کا انتظام تھا۔ انہوں نے نبوت اور امامت کے پردوں میں پرورش پائی، ان کے چہروں کو سورج اور چاند تک نے نہ دیکھا تھا، اور نامحرموں نے تو ان کی آواز تک نہ سنی تھی۔ اس شوکت اور عزت سے مدینہ سے روانہ ہوئے تھے۔ اب یہ قافلہ واپس جا رہا ہے کہ اپنے پیاروں کی جدائی پر جگر کباب ہو گئے تھے، جوانوں کی شہادت سے دل پانی پانی ہو گئے تھے، کس قدر ذلت و خواری سے قیدیں نبھائیں، ان کے چہروں کے رنگ بدل گئے، کیونکہ انہیں گرمی اور دھوپ میں بغیر چادروں کے کنیزوں اور غلاموں کی طرح شہروں میں پھرایا گیا تھا۔ لوگوں نے گالیاں دیں، صحرا و بیابان کے سفر کیے، بھوک اور پیاس کا غلبہ رہا، بدمعاشوں کی نظروں کا نشانہ بنتے رہے، خرابوں اور ویرانوں میں ٹھہرایا گیا۔ بہرصورت شام سے یہ کاروان روتا ہوا روانہ ہوا۔ نعمان بن بشیر نے بڑے احترام کے ساتھ قافلے کو آہستہ آہستہ حرکت دی اور قافلہ چل پڑا۔ سفر جاری تھا یہاں تک کہ جہاں اہل بیت علیہ السلام نے کہا وہاں اقامت کہی، اور اہل بیت علیہ السلام نے کہا تو روانہ ہوئے، اور جو راستہ اہل بیت علیہ السلام نے بتایا اسی راستے پر نعمان قافلے کو چلاتا رہا۔ نعمان کے سپاہی آگے آگے چلتے تھے یا کاروان کے پیچھے پیچھے۔ قافلہ چلتے چلتے ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں سے دو راستے نکلتے تھے، ایک راستہ کربلا کی طرف جاتا تھا اور ایک مدینہ کی طرف جاتا تھا۔ اس وقت مستورات اور دکھی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو اپنے اپنے شہداء کی قبروں کی زیارت کا بہت شوق تھا، اس لیے گریہ و زاری شروع ہو گئی، اور نعمان سے کہا گیا کہ خدا کی قسم ہمیں کربلا کے راستے سے لے چلو تاکہ اپنے عزیزوں کی قبروں کی زیارت کر لیں، جو اس سفر میں ہمارے اوپر مصائب آئے ہیں وہ بھی قبر امام حسین پر بیان کر لیں۔ نعمان نے قبول کیا اور ان کے فرمانے پر عمل کیا۔ اس نے کاروان کو کربلا کے راستے پر جانے کا حکم دیا۔ جوں جوں قافلہ کربلا کے قریب جا رہا تھا، بی بی کے دل میں اپنے عزیزوں کی قبور کی زیارت کا شوق آگ شعلہ وار ہو رہی تھی، حتیٰ کہ سید الشہداء کی تربت کی خوشبو بہنوں اور بیٹیوں کے مسام میں جہاں تک پہنچی تو وہ اس بلبل کی طرح ہو گئی جو پھول کی خوشبو سونگھتی ہے تو فرط محبت سے نڈھال ہو جاتی ہے۔ جب ان بیویوں کے مسام میں تربت حسین کی خوشبو پہنچی تو وہ فرط محبت اور شدت غم سے مرثیہ پڑھنے لگیں۔ حیات زینب کی زبان حال یہ تھی: اے بھائی، آپ کے بعد میں نے بہت دکھ دیکھے اور مجھے بہت سے شہروں اور گلیوں میں پھرایا گیا۔ مجھے خود پر تو اس قدر حوصلے اور صبر کی امید نہ تھی کہ آپ کے بغیر کربلا سے شام تک پہنچ سکوں گی، لیکن خدا نے حوصلہ دیا۔
کربلا کے بعد جب پہلی دفعہ کوفہ میں آپ کے سر پر نظر پڑی تو میں نے فرتے غم سے اپنی پیشانی کو محمل کی لکڑی پر دے مارا۔ بھائی، ہمیں کوفہ و شام کے بازاروں میں ننگے سر اور ننگے پاؤں پھرایا گیا، اور ہم نے نامحرموں کی موجودگی کے سبب سر کو شرم سے جھکا لیا۔ جب یزید کے دربار میں بازو بندھے ہوئے پیش ہوئے تو کئی مرتبہ خدا سے موت مانگی، لیکن ان دکھوں کے باوجود میں اس پر مطمئن ہوں کہ اپنی نقد جاں بیچ کر آپ کا غم خرید لیا۔ امام سجاد علیہ السلام کی کربلا میں جابر بن عبداللہ انصاری سے ملاقات۔ جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں، جب اولاد رسول اور بطول شام میں غم انجام سے واپس پلٹی اور عراق پہنچی تو نعمان بن بشیر سے کہا کہ ہمیں کربلا کے راستے لے چل تاکہ ہم قبروں کی زیارت کر لیں۔ بس اہل بیت علیہ السلام کربلا پہنچے اور وہاں آئے جہاں امام حسین علیہ السلام دوڑتے گھوڑے سے زمین پر آئے تھے۔ جب آل رسول علیہ السلام مقتل میں پہنچے تو وہاں عبداللہ بن جابر انصاری کو موجود پایا، جو چند ہاشمیوں کے ساتھ مدینہ سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے تھے، اور یہ دن 20 صفر سن 61 ہجری تھا۔ امام سجاد علیہ السلام اور جابر کی ملاقات ہوئی، اور اس میں بھی اختلاف نہیں کہ جابر پہلے چہلم پر سب سے پہلے زیارت امام حسین کے لیے آئے تھے۔ صرف اختلاف اس میں ہے کہ کربلا میں اہل بیت علیہ السلام کی آمد پہلے چہلم پر تھی یا دوسرے سال کے چہلم پر ہوئی، اور اگر ملاقات سال 61 ہجری میں ہوئی تو اربعین کے دوسرے دن میں ہوئی۔ بہرحال اس مسئلے پر تحقیق کے لیے علیحدہ بحث کی ضرورت ہے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین۔